عید سعید، عید اکبر یعنی عید غدیر۔ اس عید کو عالم اسلام کی سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے اور عظیم اور بلند پیمانے پہ منایا جاتا ہے۔ یہ عید اس وقت رونما ہوئی جس وقت رسول خدا حجۃ الوداع سے پلٹ رہے تھے اور میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں مولا کائنات کا دست بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو یہاں پہ جو مخالفین ہیں انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہاں پر جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے وہ لفظ تصرف کے معنی میں نہیں بلکہ لفظ دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی بھی دوست ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر صرف دوستی کا اقرار کرانا ہوتا تو رسول خداوند عالم کبھی 1.25 لاکھ حاجیوں کے میدان میں نہ فرماتے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے رایتو اسدن، اسد کے معنی شیر کے بھی اور شجاع انسان کے بھی، یعنی میں نے شیر کو دیکھا۔ لیکن جیسے ہی یہاں پر اگر میں نے کہا رایتو اسدن یعنی میں نے شیر کو دیکھا تو یہاں پر اشتباہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے جنگل والے شیر کو دیکھا ہو سکتا ہے میں نے کسی شجاع انسان کو دیکھا ہو۔ لیکن جیسے میں یہاں پر رایتو اسدن کاتبن بلا فصل ایک قرینہ لے کر آتا ہوں کہ میں نے اس شجاع کو دیکھا، اس شیر کو دیکھا کہ جو لکھ رہا تھا، تو یہاں پر جو جنگل والا شیر ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ جنگل والا شیر کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی لکھ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر کے میدان میں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے ایک قرینہ استعمال کیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ تو سب نے یکجا کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک اے اللہ کے رسول آپ ہمارے نفسوں پر، ہماری جان پر، ہماری عزت پر، ہمارے مال پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جب سب نے اقرار کر لیا کہ رسول خداوند عالم ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، اس کے بعد رسول خدا نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جان پر، تمہاری عزت پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہاری عزت پر اور تمہاری آبرو پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ مولا سے مراد دوست نہیں بلکہ حق کے تصرف رکھنے والا ہے۔